سیاح افریقہ فخر القرہ حضرت علامہ قاری چاند رضا صاحب قبلہ اور شہنشاہ ترنم جناب شمس و قمر و دیگر علماء کرام کہ نقابت کرنا ہے میرا کام، لایا ہوں ایسا جام، رہتا ہوں بیلگام، سردار احمد نعیمی ہے میرا نام، میری طرف سے آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ احباب اہل سنت کہ اس گاؤں نجور میں آج سرکاری مدینہ کانفرنس میں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور میں کسی کے باپ کی نہیں سنا رہا ہوں، نبی پاک کی سنا رہا ہوں، اور میں کسی دنیا دار کی نہیں سنا رہا ہوں، سارے نبیوں کی سردار کی سنا رہا ہوں۔ حضرات کہ پیارے نبی کی پیاری پیاری بات ہوگی، انوار و تجلیات کی رات ہوگی، رحمتوں کی برسات ہوگی، آپ کی ہماری بگڑی ہوئی بات ہوگی، پھر یہ کامیاب رات ہوگی، پھر سرور کونین کے دولہا کی نعت ہوگی۔ حضرات بارشیں آتی ہے، طوفان آتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے آتے ہیں، لیکن یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں، بالخصوص سیاح افریقہ فخر القرہ حضرت علامہ قاری چاند رضا صاحب قبلہ صدیقی رضوی بانی و سرپرست اعلیٰ دارالعلوم مدینۃ القرہ کہ اس گاؤں میں یقیناً ہندوستان کی وہ مشاہیر خطبہ، وہ مشاہیر ناطخاں کو بلا لیا ہے کہ ایسی اتنی علماء کرام کو انہوں نے مدعو کر لیا ہے کہ بلکہ ایک کانفرنس نہیں بلکہ کئی کانفرنس ہو سکتی ہے۔ حضرات یقیناً جو لوگ ہماری آواز اگر ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا پیڑ کو سایہ بنائے بیٹھے ہیں، یا جو لوگ ادھر ادھر گاڑیوں کے چھائے میں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں، تو ان سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج میں یہاں پر سامعین جہاں بیٹھے ہیں اور بھی سامعین آپ اس کرسیاں جہاں خالی ہے اس کرسیوں میں آپ تشریف لائیں۔ حضرات یہ علماء کرام کی نورانی جماعت موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی خوبصورت ماحول میں اعلیٰ حضرت کو شعر سے اپنی نقابت شروع کر رہا ہوں کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام تشریف فرما ہے کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، اور آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کی ٹولی ہے، یہ نوجوانان بیٹھے ہیں، یقیناً یہ عشاقان نبی ہیں، عشاقان اولیاء ہیں کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اور سینے میں عشق شاہ عرب لے کے بیٹھیے۔ آپ لوگ تو لب کو ہلائیے کہ سینے میں عشق شاہ عرب لے کے بیٹھیے۔ ارے آپ پیچھے آگے مل کے کچھ بولیے کہ سینے میں عشق شاہ عرب لے کے بیٹھیے، کھل جائیں گے کرم کے دریچے اے سردار، یہ بزم مصطفیٰ ہے ادب لے کے بیٹھیے، یہ بزم مصطفیٰ ہے ادب لے کے بیٹھیے۔ اور حضرات یقیناً آپ لوگ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ وہ آقا ہے نامدار، مدینے کے تاجدار، باعث تکوین روزگار، امت کے غمخوار، سب نبیوں کے سردار، رسولوں کا تاجدار، رب کا جانثار، خدا کا رازدار، کون و مکان کا شہریار، شفیع روز شمار، جنت کا مالک و مختار، خالق کے اکبر کا شکر گزار، عشق الہی میں سرشار، منبع انوار، گوہر آبدار، سید ابرار و اخیار، صاحب اختیار، ارباب اقتدار، سرکار ابد قرار، آقا روزگار، مخزن کردار، مرکز گفتار، مولائے اطہار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، وجہ تخلیق کے نو بہار، قلب آدم کی پہلی فصل بہار، حفظ و ہدایت کے تاجدار، بے قراروں کے قرار، دین کا رہبر، عالم کا سربر، شفیع محشر، یتیموں کا یاور، جن کا سجدہ فرش پر، جن کا پرچم عرش پر، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، یعنی سرور کائنات
کائنات فخر موجودات سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسنات یعنی مجیب الرحمان یعنی افضل الانسان جان ایمان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول ذیشان صاحب قرآن مومن کا ایمان انیس بے کساں چارہ ساز درمندہ بخار دو جہاں سرور کون و مکان مالک کے ایواں فخر رسولہ مالک کے ہفتہ آسماں نادیش ہر دو جہاں سیاح لامکاں منبع جود و صفا فخر انبیاء صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا یتیموں کا سہارا بے آسروں کا آسرا بیماروں کا مسیحا فقیروں کا منجا عالم کے رہنما وہ اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب جہان میں سب سے لبیب اقوام عالم کے نقیب نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کی جگر تارے کونین میں سب سے انوکھے تارین میں سب سے نرالے عشق الہی کے مت والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے بے سہاروں کے سہارے مصیبت میں کام آنے والے اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے اندھیری قبروں میں کام آنے والے دوزخ سے بچانے والے جنت الفردوس میں لے جانے والے حوض کوثر کا جام پلانے والے مصطفیٰ پلانے والے ہم پینے والے وہ دیکھنے والے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے پھر بھی آپ کی زبان پہ کچھ نہیں آنا چاہیے ذرا بول دیجیے بچل کے سبحان اللہ کہ عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے نبی کے نام کا گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ایسے عاشق رسول کا دو چار ہونا چاہیے ایسے عاشق رسول کا دو چار ہونا چاہیے حضرات ہندوستان کے ومائناز خطیب تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی خوبصورت ماحول میں یہ چار مصرے آپ کے بعد سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ بلال مصطفیٰ فردوس میں جو آپ کا گھر ہے بالخصوص ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے بالخصوص سمرتھن چاہتا ہوں کہ بلال مصطفیٰ فردوس میں جو آپ کا گھر ہے ذرا بول دیجئے سبحان اللہ اصل میں جب سے میں نقابت کرتا ہوں مجھے ایک بیماری لگ گئی اب آپ لوگ بولیں گے کون سی بیماری لگ گئی ہے بیماری یہ ہے کہ میں جب نقابت کرتا ہوں ایک شعر پڑھتا ہوں جب تک لوگ سبحان اللہ بولتے نہیں دوسرا شعر یاد ہی نہیں آتا اگر یاد دلانا ہے تو آپ لوگ توجہ دیں کہ بلال مصطفیٰ فردوس میں جو آپ کا گھر ہے کہ بلال مصطفیٰ فردوس میں جو آپ کا گھر ہے سنا ہے قدسیوں سے وہ بہت ہی ٹاپ کا گھر ہے سنا ہے قدسیوں سے وہ بہت ہی ٹاپ کا گھر ہے اور مجھے جنت میں جانے سے بھلا ہم کون روکے گا ارے وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے وہیں سے آئے تھے آدم وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے ارے بول دیجئے سبحان اللہ جنت میں نہیں جائیے گا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ارے دونوں ہاتھوں کو محبت میں اٹھا دیجئے کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوگی بول دیجئے یا رسول اللہ اور ایک بار کہہ دیجئے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس دارالعلوم مدینۃ القرہ علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات یقیناً یہ چھٹی کا مہینہ ہے چھٹی ہے ارے ابھی آج غالباً 8ویں شب ہے 7ویں کیونکہ کل چھٹی بھی تو 7 مغرب کے بعد تاریخ پلٹ جاتی ہے اس لیے آج 8ویں شب ہے تو 8ویں شب غالباً ہے آج یقیناً اس رجب کی اجمیر شریف کے حساب سے کیونکہ اجمیر شریف میں جو عرس ہوتا ہے وہ 30 کے حساب سے ہمیشہ خیر بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اسی خوبصورت ماحول میں وہ 4 مصرے آپ کے بعد سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ نور خدا کے نور کی تنویر ہے حسین اس لیے کہ سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسینی بھی سید حسینی بھی سید اور یقیناً غریب نواز کے چاہنے والے مستانے یہاں پر بیٹھے ہیں تو شعر سماعت کیجئے کہ نور خدا کے نور کی تنویر ہے
کہ نور خدا کے نور کی تنویر ہے حسین، ارے قرآن ہے رسول تو تفسیر ہے حسین، کہ نور خدا کے نور کی تنویر ہے حسین، قرآن رسول ہے تو تفسیر ہے حسین، اور اللہ کے خلیل نے جو دیکھا تھا کبھی، کہ اللہ کے خلیل نے جو دیکھا تھا کبھی، ارے اس خواب براہیم کی تعبیر ہے حسین، اس خواب براہیم کی تعبیر ہے حسین۔ حضرات اسی خوبصورت ماحول میں کلکتہ سے آنے والے دو شورائے کرام، اس لیے کہ دو ہیں، نام ہے شمس و قمر، شمس کے مطلب ہے سورج اور قمر کے مطلب ہے مانے ہے چاند، یہ دو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بالکل ایک ہی لباس میں دیکھ رہے ہیں، یہی ہے وہ شمس و قمر، بلکہ کرناٹک نہیں، مہاراشٹر نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں اس وقت بلکہ دھوم مچائے ہوئے ہیں وہ مداحان مصطفیٰ، شہنشاہ ترنم، اندلیب گلشن رسالت، بلبل باغ مدینہ، مداحان خلیل انام جناب شمس و قمر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجیے اور ایسا نعرہ لگائیے کہ ایوان باطل میں زلزلہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سرکار مدینہ کانفرنس، زندہ باد، جناب شمس و قمر صاحب، زندہ باد، دارالمدینہ القرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت ماحول میں ان چار مسلموں کے ساتھ ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اشعار سے قرار تو آ جائے کم سے کم۔ ارے بول دیجیے اپنی زبان کو تو ہلائیے کم سے کم، کہ اشعار سے قرار تو آ جائے کم سے کم، سن کر اسے بخار تو آ جائے۔ ارے بول دیجیے بچر کے سبحان اللہ، کہ اشعار سے قرار تو آ جائے کم سے کم، سن کر اسے بخار تو آ جائے کم سے کم، اور سردار یہ سوچ کر اٹھا لایا میں کدا، ارے محفل میں ایک خمار تو آ جائے کم سے کم۔